لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو محض تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، اور وہی اللہ تعالی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پوری امت کو اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ پوری زندگی کفار اور منافقین کی تم نے اتباع نہیں کرنی، بلکہ اس قرآن کی اتباع کرنی ہے کہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا کارساز اور کام بنانے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے. آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کفار کی 3 ایسی رسومات کی تردید فرمائی ہے کہ جو رسومات ان کے اندر رائج تھیں اور کافی انہوں نے عروج پا رکھا تھا. ان میں سب سے پہلی بات کہ کفار کے اندر یہ چیز مشہور تھی کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی بڑا ذہین ہوتا، جسے ذہین سمجھا جاتا، تو اس کے بارے میں لوگ کہتے کہ اللہ نے اس کو 2 دل عطا کیے ہیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ معمر بن اسد ایک شخص تھا جو اپنے بارے میں یہ کہتا تھا کہ میرے سینے میں اللہ نے 2 دل رکھے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنتے ہو، حالانکہ اس کے سینے میں 1 دل ہے، اور میری بات کو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے، میرے سینے میں تو 2 دل ہیں. تو یہ جو ان کے ہاں رواج تھا کہ ذہین آدمی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کے سینے میں 2 دل رکھے ہیں، ایک یہ بات تھی. دوسری بات ان کے ہاں یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے تو بھی میرے اوپر حرام ہے، اگر اس طرح کی کوئی تشبیہ دے دیتا کسی ایسی عورت کے ساتھ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے حرام ہو گئی. اور تیسری بات ان کے اندر جو رائج تھی، جو ان کی رسم تھی، وہ یہ کہ جب وہ کسی کے بچے کو گود لیتے، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے، تو اس کو حقیقی اور سگے بیٹے کا درجہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ ہوتا،
جیسے حقیقی اولاد کا ہوتا ہے، اور جیسے حقیقی بیٹے کی بیوہ یا متعلقہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 رسومات تھیں جو ان کے ہاں رائج تھیں، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان تینوں کی تردید فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں فرمائے۔ جب اللہ نے یہ بات بیان کر دی، اور ماہر فن طب جو ہیں وہ بھی اس بات کو واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 دل بنایا ہے، وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو۔ ایک تو یہاں تردید ہو گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس رسم کا ذکر پہلے کیا، حالانکہ اس کا کوئی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی یہ بات غلط ہے، آگے جو 2 رسومات ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ جیسے ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے ہر انسان، ایسے انسان کے سینے میں جو بڑا ذہین ہوتا ہے وہ 2 دلوں والا ہوتا ہے، جیسے یہ بات غلط ہے، آگے آنے والی دونوں رسومات وہ بھی غلط ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہو تو اللہ نے ان عورتوں کو تمہاری ماں نہیں بنا دیا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، جیسے میری بہن کی پیٹھ، جیسے میری بھانجی کی پیٹھ، جیسے میری بھتیجی کی پیٹھ، یعنی ایسی عورتوں کا ذکر کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ ہاں، یہ جو تم نے غلطی کی ہے زہار والی، اس کا یہ ہے کہ تم نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ جب تم کفارہ ادا کر دو گے تو وہ بیوی تمہارے لیے پھر سے حلال ہو جائے گی۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اگر وہ میسر نہ ہو تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تب جا کر تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو۔ اس لیے اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پتہ کرتے رہنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ اگر ایسا معاملہ بن جائے اور بیوی حرام بھی ہو چکی ہو اور آدمی پھر بھی زوجیت والے تعلقات اس سے قائم رکھے تو حرام کا ارتکاب کرتا رہے گا جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کر لیتا۔ اور تیسری جو رسم تھی کہ جب منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لیتے تو اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، منہ بولا بیٹا، کسی بچے کو گود لینا یہ جائز ہے، لیکن اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ منہ بولا بیٹا ہے تو بس اس کو منہ بولا بیٹا ہی رکھو، متبنہ ہی رکھو، اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ ہرگز نہ دو، چنانچہ وہ تمہاری وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، باقی جو حقیقی اولاد کا حصہ ہوگا اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح اگر اسی منہ بولے بیٹے کی بیوی متعلقہ ہو جاتی ہے، یہ طلاق دے دیتا ہے، یا یہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، تو اسی کے باپ کے لیے جائز ہے، جس نے اس کو گود لیا تھا وہ اس کی بیوی سے نکاح بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی کو جب طلاق ہوئی تو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے انہی کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہی وہ معاملہ تھا کہ جس کو لے کر کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ دیکھو جی، اپنے بیٹے کی بیوی سے اس نے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ بیٹا نہیں تھا، منہ بولا بیٹا تھا، اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے والے احکامات نہیں دیے جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا تو پھر ہم نے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، پھر ہم زید بن حارثہ کہا کرتے تھے۔ اور یہی بات ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا بچہ گود لیتا ہے تو اس کو حقیقی بیٹے والے درجات اور اس پر احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ ہاں، وہ آپ کی پرورش میں رہتا ہے، آپ اس کی سرپرستی کرتے ہیں، کسی غریب کا بچہ تھا، آپ نے اس کو پالا، آپ کو پرورش کا ثواب ملے گا، سرپرستی کا ثواب ملے گا، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بن سکتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے کوئی لڑکی گود لی ہے اور وہ لڑکی کسی غیر کی تھی، جب وہ جوان ہو جائے گی تو باپ سے اس کا پردہ بھی ہوگا، اگرچہ یہ اس کی پرورش میں رہی ہو،
لیکن یہ پردہ ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ ہاں الا یہ کہ وہ رضاعت کے اعتبار سے یہ باپ اپنی بہن کا دودھ اسے پلا دیتا ہے، اپنی بھانجی کا دودھ اسے پلا دیتا ہے، رضائی اعتبار سے اگر اس کی بیٹی بھانجی بن جائے تو الگ بات ہے، حقیقی بیٹی اس کی وہ نہیں بن سکتی۔ اگر لڑکا ہے تو پھر ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے اپنا رضائی بیٹا بنائے، رضائی بھتیجا، رضائی بھانجا بنائے، وگرنہ یہ لڑکا بڑا ہوگا تو اسی ماں سے بھی اس کا پردہ ہوگا شرعی اعتبار سے، اس لیے کہ حقیقی بیٹے والے احکامات اس کو نہیں دیے جا سکتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، جب تم ان کو پکارو تو اپنے حقیقی باپ کے نام سے پکارو، اے فلاں کا بیٹا، یہ نہیں کہ جس نے گود لیا ہوا ہے، یہ نہ، حقیقی باپ کا نام لو۔ چنانچہ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے بچے کو جب سکول میں داخل کیا جائے، ایسے بچے کے لیے جب وراثت کے مسائل آئیں تو اس کے حقیقی باپ کی طرف نسبت ہوگی۔ سکول میں جب اس کا نام داخل کروایا جائے تو رجسٹر پر والد کی جگہ اس کے حقیقی باپ کا نام ہوگا، اس کا نام لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا ہوا اقسط عند اللہ، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف والی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے حقیقی والدین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ اگر تم ان کے حقیقی باپ کو نہیں جانتے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر بھی تم اسے اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارا دوست ہے، حقیقی بیٹے کا درجہ پھر بھی نہیں دے سکتے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، یعنی اگر غلطی سے تم نے اسے اپنا بیٹا کہہ دیا تو اس میں گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کر اسے اپنا بیٹا کہو گے، بیٹا کہہ کر پکارو گے تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ جب تم جان بوجھ کر یہ غلطی کرو گے تو پھر گناہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہو تو اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اپنے حق میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، ہر اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے، حکیمانہ اعتبار سے، ہر اعتبار سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرے۔ اگر یہ صحیح ہو پھر بھی نہ ہو سکے، گود لینا چاہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حقیقی اولاد کا درجہ اسے پھر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں پرورش کرنے کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔